ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارے رب اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔ اگر تم نیک ہو تو وہ اللہ تعالیٰ تو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والے ہیں۔ سامعین، ابھی اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ توبہ کرنے والوں کے لیے حکم الہی، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے جلدی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جسے وہ اپنے نزدیک عیب کی اور گناہ کی بات نہیں سمجھتے۔ چونکہ ان کی نیت بخیر ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرتے ہیں۔ جو نیکی اور اطاعت کے کاموں میں ماں باپ کا فرما بردار ہو اور نمازی ہو، اس کی خطائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف ہیں۔ یہ بات تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ کہتے ہیں کہ اوابین وہ لوگ ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھیں۔ بعض کہتے ہیں جو ضحیٰ یعنی چاشت کی نماز ادا کرتے رہیں، جو ہر گناہ کے بعد توبہ کر لیا کریں، جو جلدی سے بھلائی کی طرف لوٹ آیا کریں، تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے خلوص دل سے استغفار کر لیا کریں۔ عبیدہ کہتے ہیں جو برابر ہر مجلس سے اٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہم اغفر لی ما اصبت فی مجلسی ھذا، یعنی اے اللہ جو کچھ میں نے اس مجلس میں غلط یا آپ کے رضامندی کے خلاف کوئی بات اپنی زبان سے نکالی ہو یا کوئی ایسی حرکت سرزد ہوئی ہو تو آپ اسے بخش دیجئے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اولا قول یہ ہے، زیادہ لائق، کہ جو گناہ سے توبہ کر لیا کریں، نافرمانی سے اطاعت کی طرف آ جایا کریں، اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں کو ترک کر کے اللہ کی رضامندی اور پسندیدگی کے کام کرنے لگیں۔ یہی قول بہت ٹھیک ہے کیونکہ اواب مشتق ہے اوب سے اور اس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں، جیسے عرب کہتے ہیں ایبا فلان، اور جیسے قرآن مجید سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ کا فرمان ہے ان الینا ایابہم، ان سب کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے لوٹتے تو فرماتے آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، یعنی ہم لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادتیں کرنے والے اور اپنے رب اللہ تعالیٰ کی ہم تعریفیں کرنے والے ہیں۔ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا۔ اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بے جا خرچ سے بچو۔ بے جا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر آپ کو اے نبی ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی آپ امید رکھتے ہیں، تو بھی آپ کو چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ صلہ رحمی کا حکم۔ ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کا حکم دے کر اب قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں رسول اللہ کا فرمان ہے اپنی ماں سے سلوک کرو اور اپنے باپ سے، پھر جو زیادہ قریب ہو اور پھر جو زیادہ قریب ہو۔ صحیح بخاری نے صحیح مسلم اور مسند احمد کی ایک اور حدیث میں آپ کا فرمان ہے جو اپنے رزق کی اور اپنی عمر کی ترقی چاہتا ہو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ بزار میں ہے اس آیت کے اترتے ہی رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلا کر فدق عطا فرمایا۔ اس حدیث کی سند صحیح نہیں اور واقعہ بھی کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا، اس لیے کہ یہ آیت مکیہ ہے اور اس وقت تک باغ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں نہ تھا۔ 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا، تب باغ فدق آپ کے قبضے میں آیا، پس یہ قصہ بند نہیں بیٹھتا۔ مساکین اور مسافرین کی پوری تفسیر سورہ براءہ میں گزر چکی، یہاں دہرانے کی چندہ ضرورت نہیں۔ اسراف اور فضول خرچی سے بچنے کا حکم۔ خرچ کا حکم کر کے پھر اسراف سے منع فرماتے ہیں۔ نہ تو انسان کو کنجوس ہونا چاہیے، نہ بالکل بے جا خرچ کرنے والا، بلکہ اعتدال اختیار کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 66 میں فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، یعنی ایماندار اپنے خرچ میں نہ تو حد سے گزرتے ہیں نہ بالکل ہاتھ روک لیتے ہیں۔ پھر اسراف یعنی بے جا خرچ کرنے کی برائیاں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ شیطان جیسے ہیں۔ تبذیر کہتے ہیں غیر حق میں خرچ کرنے کو،
اپنا کل مال بھی اگر اللہ کی راہ میں دے دے تو یہ تبذیر و اسراف نہیں، اور غیر حق میں تھوڑا سا بھی دے تو یہ تبذیر ہے۔ یہاں فرمان ہے کہ اسراف اور بیوقوفی اور اللہ کی اطاعت کے ترک اور نافرمانی کے ارتکاب کی وجہ سے مسرف لوگ شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں۔ شیطان میں یہ بد خصلت ہے کہ وہ رب کی نعمتوں کا ناشکرا، اللہ کی اطاعت کا تارک، اللہ کی نافرمانی اور مخالفت کا عامل ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان قرابت داروں، مسکینوں، مسافروں میں سے کوئی بھی آپ سے اے نبی کچھ سوال کر بیٹھے اور اس وقت آپ کے ہاتھ تلے کچھ نہ ہو اور اس وجہ سے آپ کو ان سے منہ پھیر لینا پڑے، تو بھی جواب نرم دیجئے کہ بھائی جب اللہ ہمیں دیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے حق کو نہ بھولیں گے وغیرہ۔ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ اور اپنا ہاتھ اے نبی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھیے اور نہ اسے بالکل ہی کھول دیا کریں کہ پھر ملامت کیے ہوئے اور پچھتاتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ یقیناً آپ کے رب جس کے لیے چاہیں روزی کشادہ کر دیتے ہیں اور تنگ بھی، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور انہیں خوب دیکھنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ خرچ کرنے میں درمیانی رائے اختیار کی جائے۔ حکم ہو رہا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی میانہ روش رکھو، نہ بخیل بنو نہ مسرف، ہاتھ گردن سے نہ باندھ لو یعنی بخیل نہ بنو کہ کسی کو کچھ نہ دو۔ یہودیوں نے بھی اسی محاورے کو استعمال کیا ہے اور کہا ہے کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں نازل ہوں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بخیلی کی طرف منسوب کرتے تھے، جس سے اللہ کریم و وہاب، پاک اور بہت دور ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر یہودیوں نے جو اللہ کے حق میں اللہ کے ہاتھوں کے بندے ہونے کی بھدی اور خبیث بات کہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، حقیقی ہیں، لیکن ان کی کیفیت سے ہم جاہل ہیں، ان پر ہمیں ایمان رکھنا ہے اور یہ سوال نہیں کرنا کہ اللہ کے دو ہاتھ کیسے ہیں۔ بس کنجوشی سے منع کر کے پھر اللہ تعالیٰ اسراف سے روکتے ہیں کہ اتنا کھلا ہوا کہ اپنی طاقت سے زیادہ دے ڈالو۔ پھر ان دونوں حکموں کا سبب بیان فرماتے ہیں کہ بخیلی سے تو ملامتی بن جاؤ گے، ہر ایک کی انگلی اٹھے گی کہ یہ بڑا بخیل ہے، ہر ایک دور ہو جائے گا کہ یہ محض بے فیض آدمی ہے۔ جیسے زہیر نے اپنے معلقہ میں کہا ہے، وَمَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَيَبْخَلُ بِمَالِهِ عَلَى قَوْمِهِ يُسْتَغْنَ عَنْهُ وَيُذَمَّمُ، یعنی جو مالدار ہو کر بخیلی کرے، لوگ اس سے بے نیاز ہو کر اس کی برائی کرتے ہیں۔ بس بخیلی کی وجہ سے انسان برا بن جاتا ہے اور لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، ہر ایک اسے ملامت کرنے لگتا ہے، اور جو حد سے زیادہ خرچ کر گزرتا ہے وہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں رہتا، ضعیف اور عاجز ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی جانور جو چلتے چلتے تھک جائے اور راستے میں اڑ جائے۔ حسیرون سورہ تبارکہ میں آیا ہے، بس یہ بطور لف و نشر کے ہے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، بخیل اور سخی کی مثال ان دو شخصوں جیسی ہے جن پر دو لوہے کے جبے ہوں سینے سے گلے تک۔ سخی تو جوں جوں خرچ کرتا ہے اس کی کڑیاں ڈھیلی ہوتی جاتی ہیں اور اس کے ہاتھ کھلتے جاتے ہیں اور وہ جبہ بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی پوریوں تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے اثر کو مٹاتا ہے۔ اور رہا بخیل کہ جب کبھی خرچ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے جبے کی کڑیاں اور سمٹ جاتی ہیں، وہ ہر چند اسے وسیع کرنا چاہتا ہے لیکن اس میں کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ نے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے فرمایا، ادھر ادھر اللہ تعالیٰ کی ہر راہ میں خرچ کرتی رہو، جمع نہ رکھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی روک لیں گے، بند باندھ کر روک نہ لیا کرو ورنہ پھر اللہ تعالیٰ بھی سر بند کر لیں گے، یعنی تمہیں بھی شمار کر کر کے دیں گے۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ اے اسماء، شمار کر کے نہ رکھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گنتی کر کے روک لیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیں گے۔ بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ
سخی کو بھلا بدلہ دیجیے، اور دوسرا دعا کرتا ہے کہ بخیل کا مال تلف کر دیجیے، یعنی اس کو مٹا کر زائل کر دیجیے۔ مسلم میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، صدقے خیرات سے کسی کا مال نہیں گھٹتا، اور ہر سخاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ذی عزت کر دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے حکم کی وجہ سے دوسروں سے عاجزانہ برتاؤ کرے، اللہ تعالیٰ اسے بلند درجہ کر دیتے ہیں۔ طمع و لالچ سے بچو۔ سنن نبی داؤد کی حدیث میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، طمع و لالچ سے بچو، کیونکہ اسی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ طمع کا پہلا حکم یہ ہوتا ہے کہ بخیلی کرو۔ انہوں نے بخیلی کی، پھر اس نے انہیں صلہ رحمی توڑنے کا کہا، انہوں نے وہ بھی کیا، پھر فسق و فجور کا حکم دیا، یہ اس پر بھی کاربند ہوئے۔ غریبی اور امیری یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ رزق دینے والے، کشادگی کرنے والے، تنگی میں ڈالنے والے، اپنی مخلوق میں اپنی حسب منشا ہیر پھیر کرنے والے، جسے چاہے غنی اور جسے چاہے فقیر کرنے والے اللہ ہی ہیں۔ ہر بات میں اللہ کی حکمت ہے، وہی اپنی حکمتوں کے جاننے والے ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مستحق امارت کون ہے اور مستحق فقیری کون ہے۔ یاد رہنا چاہیے کہ بعض لوگوں کے حق میں امیری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل کے طور پر ہوتی ہے، اور بعضوں کے لیے فقیری بطور عذاب بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں سے بچائے، یعنی امیری کے فتنے سے بھی اور فقیری کے بھی۔